بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، ماہ رمضان کا آخری جمعہ جو اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، اس مہمان کا آج آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرمائے اور دوبارہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کا پھر جمعہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس آخری جمعے کے توسط سے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، محبت رسول اور غیرت ایمان عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ یہ آخری اشرا ہے، دوزخ سے آزادی کا ہے، تو اس لیے آج میں نے اپنے محبوب کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو جنت ملے گی۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الکوثر، اللہ فرماتا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر یعنی کثرت عطا فرمائی۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس آیت کے زیر سایہ بہت لمبا ایک چیپٹر بنتا ہے، ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ لفظ کوثر میں اتنی شان بیان ہوئی ہے کہ بندے کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے زیر سایہ شان کو مکمل بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں جہاں اللہ والوں نے اپنے علم کے ذریعے جو انہوں نے جسارت رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے جو اس سے نکات نکالے، وہ بھی بہت سارے ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کثرت سے مراد مقام محمود بھی ہے، کثرت سے مراد مقام محمود بھی ہے، کہ فرمایا محبوب ہم آپ کو کثرت عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت والے دن ہم اپنے ساتھ آپ کو مقام محمود کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن محشر کے میدان میں اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور یہ مقام محمود وہ مقام ہے
جو میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے زیر سایہ ہوں گے اور ساری دنیا مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے زیر سایہ ہوں گے۔ اللہ اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پڑھیے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا آج ویلائی، آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج سپیچ ہے، آج وسعت ہے، میرے آقا کو پکارو، مدنی منکار کو پکارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو یہاں تم مخالفت میں زندگی بسر کر جاؤ، میرے آقا کے گستاخوں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کر جاؤ، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا پھر تم کہو گے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہوتی، ہم نے آقا سے پیار کیا ہوتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی رکھی ہوتی، ہم نے اپنا ناتا اپنے آقا سے جوڑا ہوتا، تو پھر فرمایا قیامت والے دن ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جو مانے گا، آج جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، قیامت والے دن اس کا ہی بیڑا پار کیا جائے گا۔ آج وقت ہے جناب، آج ماننا پڑے گا کہ میرے آقا حاجت روا ہیں، میرے آقا مشکل کشا ہیں، میرے آقا درد مندوں کے درد کو دور کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا عطا کرتے ہیں۔ میرے آقا کا فیض آج پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے، یہ مانو، اس کا اقرار کرو۔ اگر نہیں مانو گے، اقرار نہیں کرو گے، اگر میرے نبی کو آخری نبی تسلیم نہیں کرو گے، اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی کے نہ آنے پر ایمان نہ رکھو گے، تو پھر یاد رکھنا آج ڈنڈا تمہارا ہے، کل ڈنڈا ہمارا چلے گا۔ آج وقت تمہارا ہے، کل وقت ہمارا ہوگا۔ آج پاور تمہاری ہے، کل پاور ہماری ہوگی۔ پاور تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اس کا اظہار قیامت والا دن ہوگا نا۔ کب ہوگا بولیے؟ وہ بولو نا یار، کیا کر رہے ہیں؟ بولو کیا قیامت والے دن اس کا اظہار ہوگا۔ اس لیے بابا بولتا نا پھر، بابا جی کہتے ہیں کوئی غیرت کرو، مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو غیرت مند ہو، جو بے غیرتی سے دور رہے وہی تو مسلمان ہوتا ہے، جو بے حیائی سے دور رہے وہی تو مسلمان ہے، جو دغا بازی سے، دھوکہ بازی سے، فراڈ سے دور رہے وہی تو مسلمان ہے، اور جو دونوں بازو کھڑے کر کے اس بات کی گواہی دے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ پیدا ہو سکتا ہے، اسی کو تو مسلمان کہا ہے۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔
اللہ فرماندے نے اللہ دے عدل دا مقابلہ نہ کرنا، اودی پاور دے اگے نا، جڑے اودے بنائے ہوئے قانون ہے نا انہاں نوں نہ توڑ۔ میاں صاحب فرماندے نے عدل کرے تے تھر تھر کنبن اچیاں شاناں والے، عدل کرے توجہ کرو مسلمان، بزرگ کہاں جا کے بول کے فرمائے رمل بتائی، فرمایا اودی قریب تو بڑی سختی، اودے عذاب مداوت نہ دئی، اودے فضل دا سوال کری، اودی رحمت دا سوال کری، اودے اگے جھک جائیں، آکڑن دی کوشش نہ کری، تکبر جان دی کوشش نہ کری۔ اگر مالک عدل کرتے آ گیا، اگر مالک انصاف کرتے آ گیا، تو پھر تو ہے کڑے باغ دی مولی، تو ہے بابا غلام فرید فرماتے وہ تو ہے کڑے باغ دی مولی، اتھے کئی رول مویاں تیوان، اودے عدل دے سامنے نہ آئی بلکہ فضل دا سوال کری، اودے کلو رحمت دا سوال کری، اودے کلو مہربانی دا سوال کری۔ اے آکھی اللہ سونے تمہیں طاقت والے، تمہیں بادشاہ ہے، میں بادشاہ نہیں، میں تے تیرا نوکر بناواں، آپ میں نو وقت دیتا ہی تیرے بندے دی خدمت کر واسطے، اس واسطے اللہ سونیا میں تیرے فضل دا طلبگار ہوں، میں تیری رحمت دا طلبگار ہوں، میں تیری مہربانی دا طلبگار ہوں۔ لیکن اگر آکڑن دی کوشش کی تھی، اگر تکبر جان دی کوشش کی تھی، پھر بڑے بڑے نمرود تباہ و برباد کر دیتے گئے، بڑے بڑے فرعون تباہ و برباد کر دیتے گئے، بھائی ابو جہل جس کو نابود کر دیا گیا اور یزید کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن جو اللہ والے تھے وہ سولی پہ چڑھنے کے بعد بھی زندہ رہ گئے، نام زندہ رہا، نام زندہ رہا، کام زندہ رہا، معرفت زندہ رہی، عزت و شان زندہ رہی۔ بولو خاندی ذرا سبحان اللہ، اللہ آکڑن کی کوشش نہ کرو، یہ نہ کہ میں گورنر پنجاب ہاں، یا میں پنجاب دا وزیر اعلیٰ ہاں، یا میں ملک دا پرائم منسٹر ہاں، ایتھے بڑے بڑے رگڑا لگ گیا تے رگڑا بھی بندے نہیں لا سکے، کیونکہ جس کی ملکیت ہو اگر اس کی ملکیت کو چھیڑا جائے تو مالک ہی ایکشن لیتا ہے۔ اگر آپ کی ملکیت کو کوئی چھیڑے تو آپ اس پہ ایکشن کریں گے کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ جگہ وہ زمین آپ کی ملکیت ہے۔ اور سنو مسلمانوں، یہ زمین و آسمان کی ملکیت مالک اللہ ہے، وہ اپنے رسول کے قانون کا مالک اللہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اور دیکھتے رہیں گے، حال آپ کے سامنے ہے اور ایسا حال ہوتا رہے گا۔ جب بھی کسی بے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، عزت تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے بڑے مجمع میں جوتے پڑوائے ہیں، جوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کو چھیڑتا ہے اللہ اس کی عزت نہیں کرواتا بلکہ جوتے پڑھاتا ہے، اور جو اس کے یار ہوتے ہیں وہ سولی پہ چڑھ بھی جائے تو کہتا ہے یہ مردہ نہیں زندہ ہے، یہ تمہارے ہاں مردہ ہوگا لیکن میرے ہاں یہ تو زندوں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ بولنا ذرا اچھی آواز میں۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن کس نے بچانا ہے؟
میرے آقا نے بچانا ہے۔ کسی کی ماں قیامت والے دن نہیں بچا سکتا، کسی کا باپ اسے قیامت والے دن نہیں بچائے گا، کسی کا بیٹا اسے قیامت والے دن نہیں بچائے گا، کوئی کسی کا بیڑا پار نہیں کرے گا۔ بیڑا پار جب بھی کیا جائے گا محمد عربی کے صدقے کیا جائے گا۔ آئیے ذرا میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں اخرجہ الترمذی فی السنن کتاب المناقب باب ہے فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو بیان کرنے لگا اس کا حوالہ اخرجہ الترمذی فی السنن کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و ابن ماجہ فی السنن کتاب الزہد باب ذکر الشفاعہ، و احمد بن حنبل فی المسند والحاکم فی المستدرک۔ یہ احادیث کا حوالہ ہے اس حدیث پاک۔ ایک حوالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل فقہ کے 4 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ بولو تو صحیح یار، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ جو امام احمد بن حنبل ہیں، ہائے 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 کیا امام گزرا ہے، سنیے گا۔ یہ علماء پہ پریشر ڈالنا، علماء کی زبان کو بند کروانے کی کوشش کرنا، یہ کوئی آج کا کام نہیں، یہ شروع سے چلتا رہا ہے۔ علماء کو اٹھا کے جیلوں میں بند کرنا، تشدد کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ پرانا کام چلتا رہا۔ امام احمد بن حنبل وقت کا بادشاہ کہتا ہے مولوی صاحب فتویٰ دو، توجہ سے مولوی صاحب فتویٰ دیں، امام صاحب فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیری بات کو مانوں یا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو مانوں؟ آج مولوی بکتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے مولوی بکتے آ رہے ہیں۔ آج پیسوں پہ فتویٰ نہیں ملتا، اس سے قبل بھی پیسوں پہ فتویٰ ملتا رہا، اور یہ کام ہوتا رہے گا، کیونکہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی تو ہوتی ہے، اور جہاں برائی ہوتی ہے اس کے ہاں اس علاقے میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو سنو، یہ آج کی بات نہیں، اس سے قبل پہلے بادشاہ ڈنڈا دے کر، ریال دے کر، اشرفیاں دے کر، درہم دے کر، دینار دے کر مولویوں سے فتویٰ دیتے رہے، اور مولوی لالچ میں آ کے فتویٰ دیتے رہے۔ لیکن جو ہوتا غیرت مند، جس نے رسول اللہ کا کھایا ہے، جو پیتا رسول اللہ کا ہے، جو غلام ہے میرے آقا کا، جو لجپال ہے میرے آقا کا، جس نے جان مال نچھاور کیا ہے اپنے آقا پر، وہ کہتا ہے تیری بادشاہت کو ہم اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہمیں تیری بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد عربی کے قانون کی ضرورت ہے۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔
فتویٰ دے چکے، اس سے زیادہ بھی آئے۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا، وہ تو کوئی نوائی بچو مولوی اوچڑی آگئے، تینوں کوئی ساڑھی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اوہ ابھی تے مولوی نے جو 18 فتویٰ دے چکے ہیں، وہ تو کیڑا دین مننا ہے؟ کیڑا دین دے پیچھے ہے تو؟ فرمایا سنوئے، انہوں نے فتویٰ رسول اللہ کے دین پہ نہیں دیا، اشرفیوں پہ دیا ہے، اور ہماری نظر میں مال نہیں چلتا، ہماری نظر میں محمد عربی کی محبت چلتی ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں منبر پہ، جن بزرگوں کو ہم نے پڑھا ہے ان کی محبت ہماری روح میں اتر چکی ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی 2 نمبری آ سکتی۔ بات کریں کہ اٹر سچی بات۔ اچھا بادشاہ کو غصہ چل گیا، میری حکومت، میرا ڈنڈا، میرا ماحول، میرا سب کچھ، وہ مولوی ہو گیا کرنے، تو ریاض زمانے کا مولوی، ہم رہے بادشاہ، تیری جرت کیسے ہوئی؟ اور تو مسیطے رہن آلا، صفانے ہوتے سون آلا، اور چٹیاں چٹائیاں آتے، اندر کٹے دے تو رہن آلا، تو کتے رہن آلا، ہم بادشاہ محلوں میں رہنے والے، تیری اوقات کیسے ہوئی کہ تو بندے حکومت کے سامنے بولے؟ آپ نے کہا میں اس نبی کے توسط سے، میں اس نبی کی محبت رکھتا ہوں جس کا نام خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کو رسی کے ساتھ باندھ کے، ارے تو کیا ہے، تو سے بڑا جابر نمرود گزر چکا ہے، آپ نے سامنے کر کے کہا ہم تیرے اس قانون کو ان بتوں کو رسیوں کے باندھ کے نالیوں میں پھینکتے ہیں، ہم تیرے قانون کو جوتے کے نیچے رکھتے ہیں، ہم تیری بادشاہت کا قانون نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے اور اللہ کا قانون تسلیم کرتے ہیں۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے کسی اور کو جا کے ڈراؤ، ہم ڈرنے والے، ہم پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا رزلٹ نکلا بات کرنے کا مقصد ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کو الٹا لٹکایا، جی مولوی الٹا لٹکا دیا گیا۔ جو بادشاہ کے پجاری تھے، جو مال کھانے والے تھے، تالی اس وقت بھی بچی تھی، واہ اس وقت بھی ہوئی تھی، گلی محلوں میں رولا ڈل گیا، ایک مولوی کو الٹا لٹکا دیا گیا، ایک مولوی کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کو 100 کوڑے مارے گئے، اور جلاد 100 تھا، 100 بندہ جلاد۔ بادشاہ نے کہا ایک ایک آتا جائے، ایک ایک کوڑا لگاتا جائے، ایک ایک آتا جائے، کوڑا لگاتا جائے، ایک ایک آتا رہا، میرے امام کو کوڑا لگتا رہا۔ جب 100واں کوڑا لگا گیا، میرا امام بے ہوش ہو گیا، ہاں جی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، خون نکل رہا ہے، امام بے ہوش پڑا ہے۔ جب امام بے ہوش پڑا، بے ہوشی میں گئے، ادھر دنیا کوڑے لگاتی ہے، ادھر بادشاہ کوڑے لگا رہے ہیں، ادھر محمد عربی آ کے میرے امام کے پیشانی پہ آ کے بوسہ دے رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، حضور نے امام احمد بن حنبل کے ماتھے کو بوسہ دیا، ماتھے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا بیٹا گھبرا نہ، اللہ اکبر۔ یہ دنیا دار کیا سمجھتے ہیں کہ تجھے مار کے یہ جیت جائیں گے؟ گھبرا نہ، سنو، اگر چاہتے ہو حوض کوثر سے پانی ملے تو پھر سن لو، غیرت مند مسلمان بننا پڑے گا، بے غیرتی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ حوض کوثر سے جام مصطفیٰ ملے تو پھر لٹکنا پڑے گا، کیونکہ جو لٹکتا ہے وہی تو اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرتا ہے۔ حضور نے پیشانی سے بوسہ دیا، حضور نے آپ کا رخسار صاف کیا، کیونکہ وہاں مٹی کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ بوسہ لے کے فرمایا گھبرانا، قیامت والے دن جب محشر کا میدان ہوگا،
تیرے اس کارنامے کا بدلہ یہ ہوگا کہ میں محمد تجھے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے مولویوں کو تو پہلے جیل میں ڈالتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مولویوں کو عدل سے لٹکایا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عاشق کا کام ہے سولی چڑھ جانا، دنیا دار کا کام ہے ضلالت حاصل کرنا۔ اور عاشق جان بھی دے دے تو عزت ہوتی ہے، زندہ بھی رہے تو عزت ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے قانون کے خلاف چلنے والا، غدار مصطفیٰ، غدار شریعت، غدار اللہ کا قانون کے کرنے والا زندہ بھی رہے تو ذلیل ہوتا ہے، مر بھی جائے تو تب بھی ذلیل ہوتا ہے۔ بولیے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن کس نے بچانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانا ہے، میرے آقا نے بچانا ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں فرنگی نہ سنائی جائے، بینڈ باجا ہمارے سامنے نہ رکھا جائے، ہم نہیں مانتے بینڈ باجوں کو۔ ہم اس محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس محبوب سے پیار کرنے والے ہیں جس محبوب کے اپنے گھر والے دین کے لیے کٹ گئے، کیا ہم اپنی زندگی نہیں دے سکتے؟ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ باتیں بڑی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، ایک اور بات سنیں۔ میرے نبی کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، کافروں نے کسی دھوکہ دیکھا تھا، دھوکہ دہی سے ان کو پکڑ لیا، الٹا لٹکا، اور جو ان کے ساتھی تھے نا دو، ان کو الٹا لٹکایا، الٹا لٹکا دیا، اور کہتے کیا تھے؟ آج بھی ہو کل بھی ہو، آج بھی وہی ہے، پیسے لے لو۔ تو محمد عربی کے ختم نبوت پہ بولنا چھوڑو۔ آج بھی کہتے ہیں مولوی صاحب زبان بند رکھو، جو چاہتے ہو، جتنا پیسہ چاہتے ہو، جتنے مکان چاہتے ہو، جو چاہتے ہو دیں گے، جس یورپ ممالک میں جانا چاہتے ہو بھیجیں گے، لیکن زبان بند رکھو۔ محمد عربی کی شان میں بولنا نہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ عاشق سوری چڑھتے رہے ہیں، چڑھتے رہیں گے، قیامت تک یہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ گھبرانا نہیں، اسلام قربانی ہو کے بربلا ہوتا ہے، اور کفر اوپر رہ کے بھی مٹ بنا دیا جاتا ہے۔ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ کیا یہ نہیں کہ ملک چھوڑ دیں، نکل جائے یہاں سے، یہ نہیں کہا، کہا محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، محمد کو نبی ماننا چھوڑ دو، چھوڑ دو گے تو نیچے اتار دیا جائے گا۔ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج کوئی بندہ دین کی بات کرے تو لوگ اس کو کوستے، مولوی صاحب کیا بیان کر رہے تھے جمعے پہ؟ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سچ بولنے والوں کی زبان وقت آتا رہا بند کرواتے رہے، لیکن بند نہیں ہوتی۔ سچائی کو روکا نہیں جا سکتا، نیکی کو روکا نہیں جا سکتا۔ نیکی کی طاقت ہوتی ہے، سچائی میں طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہتا، قرآن کہتا ہے، جی فرمایا حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل جانے ہی والا ہوتا ہے، باطل مٹنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن جو سچائی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ مٹتے نہیں، بلکہ زمین سے اٹھا کے ان کو عرش معلیٰ کی بلندیوں پر رکھ لے جایا جاتا ہے۔ اچھا، 3 لٹکائے تھے نا، 3، 2 کو نیچے اتارے، تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے، تیل کے ڈرم نا انہوں نے تیزاب ڈال کے بڑے گرم کر کے رکھے ہوئے تھے، سب کے سامنے انہوں نے ایک کو اٹھایا، ڈرم کے اندر ڈال، سامنے جلتا جلتا،